اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی کمیونٹی ہوتی ہے، کوئی لوگوں کا گروہ ہوتا ہے، کوئی گروپ ہوتا ہے، کوئی قوم ہوتی ہے، تو اس قوم میں ہمیشہ سے فسادی لوگ بھی ہوتے ہیں جو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو. قرآن کہہ رہے ہیں نا، اگر یہ نکلتے تو فساد بڑھاتے اور فتنہ پھیلا رہے ہوتے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. کیونکہ کام جب مشکل ہوتا ہے نا تو کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، موٹیویشن کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں جا کے آپ کی حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں. آج ہمیں ہر جگہ یہ چیز، دفتروں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں اور اداروں میں، ہر جگہ آپ کو اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے. صحافیوں میں جو آپ کے حوصلے پست کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق کی علامت ہے. تو ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ جب بھی قوم میں کوئی ایک اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں یا حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم حوصلہ شکنی نہیں کر رہے، ہم تو صحیح بات بتا رہے ہیں. تو بھائی اس بات کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے. تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے اس آیت کی روشنی میں. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، قرآن کہہ رہے تم میں بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو ان کی بات غور سے سنیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں. ایک وہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، خود بھی حوصلہ ہوتا ہے ان میں اور آپ کو بھی حوصلہ دلاتے ہیں اچھے کاموں کا. دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو بالکل ہی 2 نمبر ہوتا ہے، جو آپ کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوتا ہے. تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ہوتا تو اچھا ہے لیکن اس دوسرے کی باتوں میں آ رہا ہوتا ہے. وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مشکل کام میں، لیکن وہ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ ان میں خود اتنی سینس نہیں ہوتی، وہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ بھائی وہ دیکھیں کہ وہ کیوں پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہیں. تو ہم اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا شمار اس میں کس کیٹیگری میں ہے. اگر پہلے والے لوگوں میں ہیں تو یہ بہترین ہے، اگر دوسرے طبقے میں جو بالکل منافق، یہ بدترین. اور اگر ہم تیسرے طبقے میں آتے ہیں کہ پروپیگنڈے کا بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں، تو بھی یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي. جد ابن قیس مشہور منافق تھا، اس نے کہا تھا کہ میں تبوک میں جا کے جب لڑوں گا رومیوں سے، ان کی عورتیں حسین ہوتی ہیں، بدنظری ہوگی، میں زنا میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں، لہذا مجھے پیچھے رہنے کی اجازت دیں. قرآن نے کیا کہا، یہ فتنے میں تو پڑ چکا ہے. جب جہاد سے پیچھے رہ گیا نا تو فتنہ میں تو پڑ گیا. اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، یہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس سے بھی ہمیں جو علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک تو یہ کہ بعض لوگ بہت اچھا لیبل لگا کے جھوٹا عذر پیش کرتے ہیں. ایسا لیبل لگائیں گے جیسے وہ سچ بول رہے ہیں اور ان کو دین کی بڑی فکر ہے. تو یہ پرلے درجے کے منافق ہوتے ہیں. ایک تو منافق وہ ہوتا ہے نا جو آ کے جھوٹ بولے کہ بھائی میرے گھر میں بیماری ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں. یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، یہ بھی منافق ہے. بعض لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو یہ لیبل لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، بہت اچھے ہیں ہم. تو جیسے یہ کہہ رہا تھا نا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ مجھے بدنظری سے بہت ڈر لگتا ہے، تو حالانکہ اتنا نیک نہیں تھا یہ. تو آج بھی معاشرے میں ایسے لوگوں سے آپ کو ہوشیار رہنا پڑے گا جو بڑے خوبصورت لیبل لگا. جیسے ہمارے بہت سے سیاستدان ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کرپشن کر رہے ہوتے ہیں اور لیبل کتنے اچھے لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی قوم کی جو ہے نا پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جاتی. تو یہ منافقین کا یہی طرز عمل تھا کہ کتنا اچھا لیبل لگایا اس نے کہ بدنظری جناب مجھے خطرہ ہے کہ بدنظری کا گناہ نہ ہو جائے کہ مجھ سے. تو ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ عملی طور پر اگر واقعی یہ خطرہ بھی ہو تو بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی چیز فرض عین ہوتی ہے نا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھے جاتے. مثال کے طور پر جہاد جب فرض عین ہے، قوم نے جا کے لڑنا ہے، تو اب یہ جاہل قسم کے جو صوفی ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے ڈی موٹیویٹ کرنا کہ وہاں بد نظری کا خطرہ ہے تو وہاں عورت پہ نظر پڑ جائے گی تو یہ ہو جائے گا. او بھائی، یہ اگر نہیں گئے تو کیا نقصان ہوگا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ دیندار ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، مگر وہ بڑے کام ان کے سامنے نہیں ہوتے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی رعایت میں ہم
بڑی چیزوں سے محروم ہو گئے تو امت کا بہت بڑا نقصان ہے. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ فتویٰ دیں کہ اس یونیورسٹی میں پڑھنا حرام ہے. میں نے کہا یار میں کیسے فتویٰ دے دوں کہ یونیورسٹی میں پڑھنا حرام. انہوں نے کہا بتائیں یہ کو ایجوکیشن سسٹم اسلام میں جائز ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے, لیکن یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. اب اگر فتویٰ دے دیا جائے کہ یونیورسٹی میں پڑھنا ہی حرام ہے اس کو ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے, مس گیدرنگ ہے لڑکے لڑکیوں کی, ٹھیک ہے اس میں فتنے کا اندیشہ ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اگر سارے دیندار لوگ ایجوکیشن چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو وہ تو ہل چلائیں گے, کل کیا گدھا گاڑی چلائیں گے, کیا کریں گے وہ؟ اس سے دین کا, کنٹری کا, ملک کا نقصان کتنا زیادہ ہوگا. تو کوئی بھی فتویٰ دینے سے پہلے, کوئی بھی اسٹیٹمنٹ سے پہلے انسان کو اس کے تمام پہلوؤں کی طرف دیکھنا یہ لازم ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مجھے ایک جاب ملی ہے لیکن اس میں جناب لڑکیاں بھی ہیں اور میں 5 سال سے جاب تلاش کر رہا تھا, مل نہیں رہی تھی, اور مجھے اب بالآخر جاب مل گئی ہے, لیکن میں جس بزرگ سے بیعت ہوں انہوں نے مجھے منع کیا کہ وہ جاب چھوڑ دو کیونکہ لڑکیاں بھی ہیں وہاں پہ. تو میں نے ان سے کہا دیکھو حتی الامکان نظر کی حفاظت کرو, خدا نخواستہ کبھی بد نظری ہو جائے تو توبہ استغفار کرو, بد نظری سے بچنے کے جتنے وسائل اسباب اختیار کرو, لیکن جاب نہ چھوڑو. اس لیے کہ 5 سال کے بعد جا کے آپ کو جاب ملی ہے, آپ جاب لیس ہو گئے, تو گھر میں جب فاقے پڑیں گے اس سے جو کفر کا خطرہ ہے, ارتداد پھیلنے کا خطرہ ہے, اور اس سے جو مسائل کھڑے ہوں گے کل فیوچر میں آپ کے لیے, نماز روزے سے بھی جانے کا خطرہ ہے اس سے. تو اس لیے کبھی بھی یعنی یہ قرآن کی اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مسائل تھے تبوک میں کہ عورت کو میری نظر پڑ جائے گی, وہ رومیوں کی حسین عورتیں ہیں تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا, بھائی جہاد چھوڑنا اس سے زیادہ بڑا فتنہ ہے. تو ایسے موقع پہ جہاں کسی چیز کی نیڈ ہو, ضرورت ہو, تو وہاں پر یہ جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہے ان کو نہیں دیکھا جاتا. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر اس کا بائی پاس آپریشن کیا تو اس کے سائیڈ افیکٹ یہ ہیں, یہ ہیں, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی سائیڈ افیکٹ تو ہیں لیکن اگر آپریشن نہیں کیا تو موت یقینی ہے. تو ایسی صورت میں بڑے ضرر سے بچنے کے لیے, بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. میڈیکل سائنس میں میرا خیال ہے کوئی ایک میڈیسن بھی ایسی نہیں ہے جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو, لیکن اس سائیڈ افیکٹ کو برداشت کیا جاتا ہے بڑی بیماری سے بچنے کے لیے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہے جب ایک چیز فرض عین ہے تو آپ نے بہرحال وہ کرنا ہے, اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں اس کو جو ہے اس کی فکر کریں کہ یہ کس طرح کم سے کم ہو. یہاں بھی علماء ایک اور اہم بات جو ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ نہی عن المنکر جب فرض ہو جائے نا, گناہوں سے روکنا, تو شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے, آپ کو آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے اندر تو ریا ہے, تم تو فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو. تو شیطان کی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے, آپ اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ ان وصفوں سے متاثر ہو گئے کہ مجھ میں تو ریا ہے, میں تو بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہوں, اس سے کیا ہوگا, معاشرے میں برائی اور پھیلے گی, اور سب لوگ یہی سوچ کے بیٹھ جائیں گے, تو پھر برائی ختم کون کرے گا معاشرے سے. اس سے بھی آگے کی بات علماء نے لکھی ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نیکی کر رہے ہوتے ہو آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ میں ریا کر رہا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے نماز شروع کر دی, اب آپ بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہو, کوئی شخص آ کے آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کی تعریف کر رہا ہے, واہ ماشاء اللہ آپ تو بڑے بزرگ ہیں, نمازی ہیں, انسان کے دل میں لڈو پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں کیا وسوسہ آتا ہے کہ یار میں نہیں پڑھتا اب نماز, دیکھو میرے دل میں تو دنیا آ گئی ہے, اللہ کے لیے تو میں پڑھ نہیں رہا. یہ بھی غلط ہے, نماز تو پڑھنی ہے آپ نے, ریا آئے نہ آئے اس کی پرواہ نہ کریں, جو چیزیں فرض ہیں وہ کرنی ہے, اور ریا کا علاج کی کوشش کریں, دکھلاوے کے علاج کی کوشش کریں, نماز نہ چھوڑیں آپ. اور حقیقت میں یہ ہے کہ یہ دکھلاوا نہیں ہے, یہ دکھلاوے کا وہم ہے. اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کو خوشی ہو رہی ہے تو اس کو دکھلاوا نہیں کہتے, یہ دکھلاوے کا وہم ہو گیا ہے آپ کو, اس کو دکھلاوا نہیں کہتے. یہ تو انسان کی نیچر ہے کہ جب کوئی آپ کی اچھائی پہ تعریف کرے گا تو آپ خوش ہوں گے. تو یہ بہت سارے شیطان کے حربے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے شیطان استعمال کرتا ہے تاکہ آپ کو عمل پہ حوصلہ افزائی نہ ملے. پہلے شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو عمل سے ہی روکتا ہے, لیکن جب آپ عمل کرتے ہیں نا تو اس طرح کے دائیں بائیں وسوسے ڈال کے آپ کو پھر وہ عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار تمہارے عمل کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, تم تو دنیا کے لیے کر رہے ہو, تمہارے تو مزہ آ رہا ہے اس کام میں, اور تمہیں تو یہ ہو رہا ہے, پیسے مل رہے ہیں, یا کچھ بھی, جیسے قاری لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں یار, تمہیں پیسے مل رہے ہیں, تم چرس بھی تو بیچ کے پیسے کما سکتے تھے نا, تم نے ایک حلال کام کیا اور ایسا کام کا انتخاب کیا جس سے قوم کو فائدہ ہو رہا ہے, تو اس کو تم نے ذریعہ آمدن بنائے, تو بڑی زبردست بات ہے. ایک فوجی جب جہاد کرتا ہے اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ مجھے تو اس جہاد کی تنخواہ ملتی ہے, یہ بھی وسوسہ ہے علماء کہتے ہیں, اس لیے کہ اس سے شیطان آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے, آپ کے اندر سے حوصلہ ختم کرتا ہے. تو ایسے موقع پہ شیطان کو کیا جواب دینا چاہیے, بھائی میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں, میں
کوئی اور بھی تو بزنس کر سکتا تھا نا پیسہ کمانے کے لیے, میں کچھ بھی کر سکتا تھا, میں نے اس شعبے کا انتخاب کیا, اس کو اپنا پیشہ بنایا میں نے, تو ایسے مبارک شعبے کا میں نے انتخاب کیا, تو اس پہ انشاءاللہ بے شک تنخواہ لیتے ہوں, جہاد کا اجر پورا ملے گا, شہید ہوئے تو شہادت کا اجر ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے, آپ نے فرمایا ایک آدمی اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے, اس پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, بیوی سے تو خواہش پوری کرنے پہ کیوں ثواب مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حرام کے ذریعے بھی تو کر سکتا تھا نا, تو وہ حرام سے بچ کے حلال کی طرف جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ جب وہ گناہ کرے تو اس کے گناہ کو تو تم کاؤنٹ کر رہے ہو, جب گناہ سے بچ کے حلال کی طرف جائے تو اس کی نیکی کو تم کاؤنٹ نہیں کر رہے. تو اسی طرح یہ شیطان کے وسوسے ہیں جو آپ کو حلال سے اور نیکیوں سے روکتے ہیں. تو تمام وسوسوں کا دروازہ اس آیت نے بند کر دیا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.